السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رات جو رمضان کی گزر چکی ہے اس کی فضیلت آپ نے سنی تھی۔ اب رمضان کی دوسری رات کی فضیلت انشاءاللہ تعالی میں آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، بالکل کچھ نہ کہتے ہوئے۔ نہ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا یا مت کرنا، لائک کرنا وہ آپ کی مرضی، لیکن اتنا کہوں گا رمضان کی دوسری رات کی فضیلت آپ تمام حضرات کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، صرف شیئر کر دینا۔ سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، اسلامی سال کے 12 مہینوں میں صرف رمضان کا مہینہ ہے جس کا نام ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ 12 مہینے ہیں اسلام میں، لیکن اگر کسی کا ذکر ہے کسی مہینے کا تو وہ رمضان شریف کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ سنیے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی نشانیوں کو لے کر نازل ہوا، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کی آیت میں اس کا ترجمہ بتایا۔ آگے سنیں، رمضان کے معنی ہے جلا دینے والا، جیسے آگ سونے کو جلا کر اس کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، اس کو صاف و شفاف کر دیتی ہے، اسی طرح اس مہینے کی نیکیاں اور عبادتیں مسلمانوں کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتی اور چمکا کر خدا سے قریب کر دیتی اور اس کا پیارا بنا دیتی ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان و خلوص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان و خلوص کے ساتھ عبادت کی اس کے پچھلا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے پاک، سمجھ رہے؟ اب رمضان جو ہے یہ کیا ہے، یہ نام کہاں سے ملا؟ رمضان اللہ مقدس کے ناموں میں سے ایک نام، رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی لیے اس کے احترام کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں یہ مت کہو کہ رمضان آ گیا اور رمضان گیا، بلکہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا، کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اسی کو اپنی کتاب قرآن کریم اور اس سے پہلے کتابیں نازل کرنے کے لیے پسند فرمایا اس مہینے کو، کہ صحف ابراہیم رمضان کی پہلی رات میں صحف ابراہیم نازل ہوا، تو تورات چھٹی رات میں نازل کیا گیا، انجیل 13ویں رات میں نازل ہوئی اسی مہینے کی، ہے نا؟ جی ہاں، اس میں شک نہیں کہ کلام الہی ایک عظیم نعمت ہے جس کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ یہ مہینہ خدا کی بے انتہا رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، لیکن ان رحمتوں سے فائدہ اہل ایمان ہی کو نصیب ہوتا ہے کہ بنجر زمین پر کتنی ہی بارش ہو اس میں اگانے کی قوت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں روزے رکھنے اور تراویح ادا کرنے والوں کے لیے ایمان و احتساب یعنی ایمان و خلوص کا ذکر موجود ہے کہ بغیر ایمان و خلوص کے کسی نیکی کا اجر نہیں ملتا، تو روزے کے ذریعے سارے گناہ کیسے دھل سکتے ہیں؟ سمجھ رہے آپ؟ جی ہاں، یہ دوسری رات کی فضیلت ہے۔ نیز رحمت باری سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود بھی پیکر رحمت بنے، کہ اس مہینے میں اپنے گھر والوں کو خوب کھلاؤ پہناؤ، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو، غریبوں کو تلاش کرو اور ان کی مدد کرو، کہ جب تم اپنے خزانوں کا منہ ضرورت مندوں کے لیے کھول دو گے تبھی خدا کی رحمت کا رخ تمہاری طرف ہوگا۔ کہ پانی جب تیزی سے جاتا ہے نا تو تیزی سے آتا بھی ہے
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں، جب رمضان کا شروع ہوتا مہینہ تو حضور علیہ السلام قیدیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ہر مانگنے والے کو دیا کرتے تھے، گویا طے کرے رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت بھی رمضان میں زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی رحمت زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ بس تمہیں بھی چاہیے کہ جتنی بھی مہربانی کر سکتے ہو کرو، پھر دیکھو کیسے برستی ہے رحمت باری۔ حضرات مکرم، ہم سب قرآن کریم کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مسجد کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ بس اسی طرح ہمیں رمضان کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بس اس کے احترام کا اعلیٰ اور بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اس کا ہر لمحہ خدا کی یاد اور اس کی یاد میں گزارا جائے اور اس کی عبادت میں گزارا جائے، اور پورا مہینہ تراویح و روزے کی پابندی کی جائے۔ اور اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو بھی کم از کم رمضان کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عام طور پر لوگوں کے سامنے نہ کھائے پیے اور اپنے بے روزہ دار ہونے کا پتہ نہ چلنے دے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے حید و نفاس والی عورت پر بھی کلم کلا کھانے پینے کی پابندی لگائی ہے، حالانکہ اس کو روزہ قضا کرنے کی شرعی اجازت حاصل ہے اور ناپاکی اس حالت میں روزہ رکھنے کی ممانعت بھی ہے، لیکن احترام رمضان کی پابندی پھر بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ اگر درمیان روزہ کسی عورت کو حیض شروع ہو گیا تو اسے باقی دن بغیر کھائے پیے گزارنا پڑے گا، جبکہ اس دن کا روزہ قضا کرنا ہوگا کہ اب روزہ تو باقی نہ رہا لیکن احترام ضروری ہے۔ وہ لوگ کس قدر بے شرم ہیں جو بلا عذر شرعی روزہ نہیں رکھتے اور پھر مسلمانوں کے سامنے بلا جھجک کھاتے پیتے اور سگریٹ پیتے رہتے ہیں۔ جب انہیں منع کیا جاتا ہے تو نہایت دلیری سے جواب دیتے ہیں کہ جب خدا ہی کا ڈر نہیں تو بندوں سے کیا ڈرنا، استغفر اللہ۔ حالانکہ احترام رمضان کا مطلب بندوں سے ڈرنا نہیں بلکہ یہ بھی خدا ہی سے ڈرنا ہے کہ جو شخص خدا کے قانون کی پابندی نہیں کرتا وہ کم از کم خود کو مجرم تو نہ جانے کیا، عجب کہ رحیم و کریم خدا احتراف جرم ہی کی بدولت جرم سے اور گناہوں سے بچا دے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مقدس دنوں اور راتوں میں عبادت اور نیکیوں کی ایک ایسی فضا پیدا کر دیں کہ ہر طرف خدا کی رحمت برستی نظر آئے، اور جب ہی ہو سکتا کہ ہم پابندی سے تراویح کے لیے جمع ہوں، قرآن کریم سنیں، خود زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزاریں، خوب زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزارے، روزہ رکھے، جھوٹ مکر و فریب سے بچے، اپنے مسلمان نوکروں کے کام میں کمی کر دیں، ہر ایک دوسرے سے محبت اور نرمی سے پیش آئیں۔ جن مسلمانوں کے ہوٹل یا کھانے پینے کی دکانیں ہیں وہ احترام رمضان میں انہیں دن میں بند رکھیں۔ اگر اسی طرح ہم نے رمضان کا پورا مہینہ گزار لیا تو حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ہمیں ہمارے کام کی پوری مزدوری ملے گی کہ آپ فرماتے ہیں رمضان کی آخری رات میں میری امت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مزدور کو مزدوری جب ہی ملتی ہے جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ جس طرح جوش و جذبے کے ساتھ ہم نے رمضان کا آغاز کیا ہے اسی طرح استدلال و استقامت کے ساتھ اس کی انتہا ہو تو پورا فائدہ نصیب ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ جو دن گزرتے جائیں نمازی کم ہوتے جائیں اور عید قریب آئے تو پھر جوش پیدا ہو نہیں۔ پورے مہینہ مزدوری کیجئے تو آخری دن اجرت بھی تو پوری ملے گی، مغفرت اور بخشش بھی تو ہوگی۔ یہ نہ سوچئے کہ مغفرت و بخشش کا تعلق تو قیامت کے دن کی دنیا کی زندگی کے لیے بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ تو میرے عزیزو یہ تصور غلط ہے کہ مغفرت کا فائدہ صرف مرنے کے بعد ہے، دنیا میں کچھ نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ساری الجھنیں ہمارے گناہوں اور بد کرداری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یقین جانیے اگر گناہ معاف ہو جائیں اللہ ہمیں بخش دے اور ہم گناہوں سے باز آ جائیں، رزق میں فراخی، صحت و تندرستی
باہمی محبت و الفت، سیاسی معاشی اور معاشرتی اطمینان، اہل و عیال کی طرف سے بے فکری، اقوام عالم میں عزت و مرتبہ سب کچھ ملے گا، بالکل ایسے ہی جیسے ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں کو مل چکا ہے، جس پر تاریخ شاہد ہے۔ پس مغفرت خدا کی بڑی نعمت ہے، دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ۔ آئیے ہم سب اس مقدس مہینے میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان المبارک کے مہینے کی مقدس نعمتوں سے ہم سب کو فیضان فرمائے، مستفیض و مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ رمضان شریف کی دوسری رات کی فضیلت تھی جو کہ آپ نے محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو اس رمضان کے فیضان سے مستفیض فرمائے۔ شیئر کرنا زیادہ سے زیادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔